اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدیق یہ عمر کہتے ہیں کہ روزانہ تم اس سے پہلے سلام کرتے تھے، آج تم نے سلام نہیں کیا، سلام نہ کرنا ناراضگی کی دلیل ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کا پیارا سا جواب سن لو۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ جو پہلے سلام کرتا ہے وہ جواب دینے والے سے 1000 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ یا رسول اللہ روزانہ میں پہلے سلام کرتا تھا، آج میں نے سوچ لیا کہ روز تو میں پہلے سلام کرتا ہوں، یہ میری محبت کو گوارا نہیں کہ عمر سے پہلے جنت میں چلا جاؤ، آج میں نے سلام چھوڑ دیا تاکہ میرا بھائی مجھ سے سلام کر لے اور وہ مجھ سے پہلے جنت میں چلا جائے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں عمر قربان ہو جاؤ صدیق اکبر کی اس محبت پر، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں جانا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے پیار کے ساتھ ملے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو نگاہ کے سامنے رکھ، آج امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے، ولادت رسول کا مبارک موقع ہے۔ سرکار دنیا میں تشریف لائے، اللہ عز و جل نے کائناتی عالم کو نبی کے نور سے منور فرما دیا۔ نبی کے آنے سے پہلے ہی پروردگار عالم نے اشارہ فرما دیا تھا کہ دنیا میں آنے والا پیغمبر کیسا ہوگا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتی ہے جب اللہ کے نور کا، نبی رحمت کے نور کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا نور میرے پاس بطور امانت آیا تو حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہے مکے کی عورتیں پانی لینے کی غرض سے جب مکے کی گلیوں میں جاتے اور میں بھی پانی کی غرض سے مکے کی گلیوں میں جاتی تو آمنہ ارشاد فرماتی ہے اور عورتوں کا یہ عالم ہوتا کہ ان کے پاؤں میں کنکریاں چبھا کرتے، لیکن میں جس پتھر کے اوپر قدم رکھتے وہ پتھر محبت سے موم بن جایا کرتا تھا۔ گویا اللہ اعلان کر رہا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرمانا چاہتا ہے، اشارہ دیا جا رہا ہے اے دنیا کے لوگوں آنے والا رسول ایسا رسول ہے کہ اس کے آنے سے پہلے پتھر موم ہو جاتا ہے، وہ آئے گا تو تمہارے پتھر جیسے دلوں کو بھی موم بنا کر کے جوڑ دے گا۔ یہ اللہ کے رسول کی نورانیت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ آؤ اسی رحمت کو وسیلہ بنا کر کے رب کی بارگاہ میں عہد کرو، ہم سرکار کو بھی مانیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور احادیث کو بھی مانیں گے، نبی سے محبت کریں گے، جو شریعت کے قانون پر بھی عمل پیرا ہوں گے۔ آج جس طرح عید میلاد رسول منانے کی ضرورت ہے، میلاد رسول کے موقع پر اظہار خوشی کی ضرورت ہے، ویسے ہی مسجدیں بھی آباد کرنے کی ضرورت ہے، ویسے ہی سچ بولنے کی ضرورت ہے، ویسے ہی روزی حلال کمانے کی ضرورت ہے، ویسے ہی ایک دوسرے سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، ویسے ہی غریبوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف لائے تو نبی آخر الزمان نے ایک ایسے معاشرے، ایک ایسے سوسائٹی کی تشکیل کیا کہ اس سوسائٹی میں رہنے والا، اس معاشرے میں رہنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر صحابی اپنی جگہ تنہا شریعت کا کوہ ہرا بنتا ہوا نظر آتا تھا۔ وہ دنیا میں رہ کر کے اپنی جان تو دینے کو تیار ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ کے فرمان کے خلاف کبھی عمل کرنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اور آپ بھی سرکار کی اسوہ حسنہ کو اپنائیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ آج میلاد رسول کے موقع پر آپ سب لوگ عہد بھی کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرو، اے اللہ نبی کے صدقے میں عید میلاد منانے کا بھی صدقہ عطا فرما۔ میلاد رسول کے موقع پر ہم سبھی مسلمانوں کو شریعت مطہرہ کے قانون کا پابند بھی بنے۔ اللہ کا حکم اس دنیا میں ہمارے اور آپ کے لیے تو نشان راہ ہے ہی، سرکار کا قانون دیا ہوا رحمتی نظام، دیا ہوا کلام الہی اپنوں سے زیادہ غیروں کے لیے بھی باعث ہدایت ہوگا۔ آج وہی قرآن ہے، وہی نظام حیات ہے، وہی اللہ کے رسول کا قانون ہے کہ جس پر عمل کر کے دنیا کے سارے لوگ زمین کی پستیوں سے اٹھ کر کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہاں ہے مرد مومن، کہاں ہے نبی
ہے صبح قیامت تک یہ دعوتی دین دنیا کے لوگوں کو دعوت دیتا رہے گا. آؤ حقانیت کی عینک لگا کر کے مذہب اسلام کا مطالعہ کرو, اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, تمہارے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہوگی, کل میدان آخرت میں بھی اللہ کا انعام تمہارے لیے ہوگا. یہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمتوں برکتوں کا دن ہے. اس دن میں آج سب لوگ مل کر کے ایک دوسرے کو بھی مبارکباد دیتے ہیں. آج انجمن عثمانیہ کے اس اسٹیج سے میں سبھی قصبہ شہزاد پور اکبر پور کے مسلمانوں کی جانب سے اپنے قصبہ شہزاد پور اکبر پور کے رہنے والے سبھی باشندگان شہر کو اللہ کے رسول کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اس بات کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد میں شریک ہو جاؤ. میلاد رسول کا صدقہ بٹے گا تو دنیا میں نہ کوئی آج تک اس سے محروم ہوا ہے نہ قیامت تک محروم رہے گا. اللہ کے رسول کی میلاد رسول کے صدقے میں ہمیں اتحاد و اتفاق یگانگت و محبت کے ساتھ دنیا میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما, قانون شریعت کی پاسداری عطا فرما, شریعت مطہرہ کے لحاظ کی ذمہ داری عطا فرما, قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری عطا فرما, مساجد کی حفاظت کی ذمہ داری عطا فرما مولا, اور ان ساری ذمہ داریوں میں ہمیں طاقت دے, قوت دے, نبی آخر الزمان خاتم پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرما, تاکہ ہم ان ساری چیزوں میں کما حق ہو دنیا میں رہ کر کامیاب زندگی گزار سکیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر عید میلاد النبی آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. ہمارے شہر کے شاشن پسندیدہ سنی تمام مسلمانوں کو بہت بہت دلی مبارکباد کہ انہوں نے رسول رحمت کی آمد کے موقع پر پورے شہر کو چراغاں کر دیا, پورے شہر کو روشن و منور کر دیا. اللہ ان چراغاں کرنے والوں کے دنیا کو بھی روشن کر دے, آخرت کو بھی روشن کر دے, تمام مومنین کے دلوں کو, ان کے گھروں کو پروردگار عالم منور و مجلہ فرمائے. آقا کریم دنیا میں آئے تو کائنات عالم میں رحمت کی ایسی برسات ہوئی کہ اس برسات کا صدقہ ہمیں اور آپ کو ملا, ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے. انشاءاللہ الرحمن یہ برسات کل بھی ہوتی رہے گی, صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح شب ولادت میں جب اللہ کے رسول کا نور کاشان عبداللہ میں چمکا ہے تو کائنات عالم کا کوئی گوشہ باقی نہیں رہ گیا تھا جہاں رسول اللہ کا نور نہ پہنچ گیا ہو, اور جہاں جہاں نبی کا نور پہنچا ہے الحمدللہ وہاں تک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گونج پہنچ چکی ہے. آج دنیا کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے جہاں رسول اللہ کی آمد کا جشن دنیا میں زندہ رکھے, ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے, آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جلسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر جلوس محمدی کی قیادت فرما رہے حضرت علامہ مولانا الحاج معین الدین میاں صاحب قبلہ شیری, حضرت علامہ مولانا ابوالفائق صاحب قبلہ, حضرت حافظ قاری غلام ربانی صاحب قبلہ, اور شہر کے تمام معززین مسلمانوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں, اور ان سب لوگوں کا جلوس محمدی میں شرکت کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اللہ کے رسول نبی آخر الزمان خاتم پیغمبر وجہ تخلیق کائنات نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر اکٹھا ہو کر اپنے اتحاد کا مظاہرہ کیا. اللہ اس اتحاد کو قبول فرمائے, ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ گلے سے گلا ملا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ, آپ کا تشریف لانا وقت تھا کتنا سہانا, جگمگا اٹھا زمانہ, ہو رہا تھی ترانہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. اے شفیع روز محشر ہیں کھلے عیسیاں کے دفتر,
یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ قاسم رزق اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یا اللہ رحم فرما فضل فرما مولا یا کریم، جو کچھ تیرے پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نثر یا نظم میں کیا گیا مولا، جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکالا گیا، لوگوں نے شرکتیں کیا مولا، ان سب کو تو قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ ہم مسلمانوں کی حاضری کو قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ میلاد رسول کا صدقہ عطا فرما، ہم فرما جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں پر سر روزگار فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ میلاد رسول کے صدقہ طفیل میں پروردگار عالم ہمیشہ حق کہنے، حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کو عذابات سے محفوظ و معمول فرما۔ مولا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حقدار بنا دے۔ یا اللہ ایمان کے ساتھ دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ لا الہ الا اللہ